ساری امت مٹ گئی. لیکن اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا. ہاں ایک عذاب آئے گا, آپس میں دستے گریبان ہونے, وہاں آپس میں جنگ و جدال کرے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آپس کی نفرت اور آپس کا جھگڑا اللہ کا عذاب ہوتا ہے, اور آپس کی محبت اور آپس کا اتفاق یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے. تو اس کا تذکرہ فرمایا یہ آئے گا. فرمایا جو لوگ بے دینی کی بات کریں تو ان کے پاس نہ بیٹھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا, امت کو نصیحت کی گئی, امت کو نصیحت کی گئی آپ کے واسطے سے, بے دینوں کی صحبت میں نہ بیٹھ. بس اوقات آدمی بے دین آدمی کی باتیں سنتا ہے تو اس کے اندر سے عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. گھڑا کچا ہو نا, اور اس میں پانی ڈال دے تو سوراخ ہو جائے گی. جب آدمی کے اپنے نظریات, سوچ, فکر, عقیدہ, ایمان کمزور ہوتا ہے تو بری صحبت سے اس کے اندر سوراخ ہو جاتی, اس کے اندر سوراخ ہو جاتی. ہاں یا تو پھر گھڑا مضبوط ہو, پانی ڈال دے تو پانی ٹھنڈا کر دے گا, یا تو آدمی عقیدے ایمان کے لحاظ سے ایسا ہو کہ بے دینوں کے پاس بیٹھے تو ان کو بھی دین پہ لے آئے, ایسا طاقت والا ہو. اس لیے ہر ایک کی سننا, ہر ایک کی پڑھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. کہتے نہیں میں تو ریسرچ کر رہا ہوں. ارے میاں ریسرچ کی صلاحیت بھی تو ہو. کبھی اماں کے علاج کرنے کے لیے خود ریسرچ کرنا شروع کر دی؟ نہیں, وہاں تو ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں. اپنا گھر بنانے کے لیے چلو میں خود بناؤں گا, ریسرچ کی؟ نہیں, وہاں تو کسی پہ اعتماد کرتا ہے. یہ دین ہی ایک ایسا مذاق ہے, ہر آدمی ریسرچ کر رہا ہوتا. پہلے وہ صلاحیت ہو پھر ریسرچ کیجیے نا بھائی. پہلے صلاحیت تو ہو, استعداد تو ہو. بے دینوں کی صحبت میں نہ بیٹھو, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پورا ماحول شرک بھرا ہوا تھا. باپ مجاور تھا, بت بنایا کرتا تھا. بہت سمجھایا اللہ کی توحید, اللہ کی بڑائی بہت سمجھایا. سورج, چاند, ستارے, یہ خدا صاحب شام کو غروب ہو رہا ہے, یہ چاند نکلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے, سورج آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ معبود نہیں ہو سکتی. معبود وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے. پھر 17 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. یوں تو بے شمار انبیاء دنیا میں آئے, لیکن ان 17 کے نام دو چند آیتوں میں اللہ نے ذکر کر دی اور فرمایا یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, ان کی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ. قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے, قرآن کی بڑائی کا تذکرہ ہے. فرمایا جیسے تم دنیا میں اکیلے آئے تھے نا, پھر قبروں سے اکیلے اٹھو گے, موت کے وقت بھی اکیلے ہی اٹھو گے. اس کا تذکرہ فرما. اور اللہ کو اس پہ پوری قدرت ہے. مرغی دیکھتے ہو, اس کے اندر سے انڈا مردہ پیدا ہوتا ہے, اور اس انڈے کے اندر سے اللہ رب العزت زندہ چوزا پیدا کر دیتا. دیکھتے نہیں اس کی قدرت. یوں انڈا توڑے تو نہیں ملے گا, سر کہاں ہے, آنکھیں کہاں ہیں, کلیجہ کہاں ہے, ٹانگیں کہاں ہیں, لیکن اللہ اسی انڈے کے اندر, اسی زردی کے اندر, اسی سفیدی کے اندر سے ایک زندگی پیدا کر دیتا ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت. یوں ابالا اور کھا لیا, اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مرغی کے اندر نیچے رکھا تو اس کے اندر چوزا پیدا ہو گیا. کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات. وہی ذات ہے جو زمین کے اندر سے نباتات, سبزیاں اگاتی. ایک ہی زمین ہے, پانی ایک جیسا, کھیتی بھی, زمین بھی ایک جیسی, اور اس میں ڈالنے والی